ملا علی قاری اس کی کتاب ہے مرکات، جو مشکات شریف جو حدیث کی کتاب ہے نا اس کی یہ عربی شرح ہے مرکات۔ مرکات کے ویسے 12 جلد ہیں، اس کے چوتھے جلد میں ملا علی قاری اس بات کو لاتے ہیں، کہتے ہیں انا رجلا ماتا، ایک بندے کو موت آ گئی۔ جب موت آئی تو کیا ہوتا ہے، اس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ بیٹا جہنم میں ہے۔ جب باپ نے خواب میں دیکھا تو بیٹا جہنم میں ہے، بڑا افسردہ ہوا، اللہ کی بارگاہ میں آیا، اس نے دعا کی بھی بیٹا جہنم میں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ کرم کرے۔ کہتے ہیں فرآہ ابوہ فی المنام تلک اللیلہ کأنہ فی الجحیم، باپ نے دیکھا کہ بیٹا جہنم میں ہے۔ کہتے ہیں دن گزرا، پھر اگلی رات گزری، پھر اگلا دن آیا۔ اگلے دن کے بعد جب رات آئی تو میں سو گیا، مجھے خواب آیا تو کیا دیکھتا ہوں، وہ بیٹا جو جہنم میں تھا نا آج وہ جنت میں سیر کر رہا ہے، آج وہ جنت میں سیر کر رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا بیٹا خیریت ہے، کل جہنم آج جنت۔ اب یہ ملا علی قاری نے اس کو مرکات کے چوتھے جلد میں لکھا، تو میں نے کہا پوچھا ابھی بیٹا خیریت ہے، تو بیٹا کہنے لگا ابا جی فقال مر علینا رجل فقرأ قل هو اللہ احد 3 مرات۔ بیٹا کہتا ابا جی آپ نے خواب میں دیکھا میں واقعی دوزخ میں تھا، واقعی جہنم میں تھا، تو کیا ہوا، اس قبرستان کے پاس سے ایک شخص گزرا ہے جس نے 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کی ہے، تلاوت کرنے کے بعد اس کا جو ثواب تھا نا وَوَهَبَ لَنَا، اس کا ثواب، اخلاص کا ثواب اس بندے نے، گزرنے والے نے پورے قبرستان والوں کو ہبہ کر دیا، بخش دیا، پہنچا دیا۔ جب اس نے یہ ثواب پہنچایا نا تو اللہ نے اتنا کرم کر دیا، جب اخلاص کا ثواب تقسیم ہوا نا جو میرے حصے میں آیا، رب نے اس کے صدقے میں اللہ نے مجھے جنت عطا فرما دیا۔ اب اس سے مسئلہ واضح ہوا نا کہ ہم جو اپنے مرحومین کے لیے، اپنے گزر جانے والوں کے لیے، ہمارے جو ماں باپ، جو بزرگ بھائی بہنیں، اور جو ہمارے بیٹیاں بیٹے، جو ہمارے ابا و اجداد، جو ہمارے بزرگ چلے گئے نا، ہم جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا، دعا اپنی طرف سے نہیں کرتے، ہم جو ان کے لیے دعا کرتے ہیں نا اس میں بھی حقیقت ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے عقیدے کی یہ ترجمانی ہے، ہمارے بزرگوں کے پاس قرآن کا ثواب پہنچتا بھی ہے، اللہ قرآن کے ثواب کی وجہ سے اللہ ان کی بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے الحمدللہ سے، یہ ہمارے بزرگوں کے پاس ثواب پہنچتا ہے۔ اب نبی کے غلاموں، اب آگے آ جائیے، ایک روایت ہو گئی مرکات شرح مشکات کی، اب ایک روایت اور سن لیں۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شرح الصدور کے اندر بھی لکھا، اور یہ روایت مرکات شرح مشکات کے چوتھے جلد میں یہ بھی موجود ہے، شرح الصدور میں موجود ہے، مرکات میں موجود ہے۔ توجہ فرمائیں، حضرت حماد مکی، حضرت حماد مکی وقت کے بہت بڑے امام ہیں، تو کہتے ہیں ایک دن شہر مکہ ہے، رات کا ٹائم ہے، پچھلا پیر جب رات کا ہوا نا تو جو مکے والا جو قبرستان ہے نا، کہتے ہیں میں وہاں سے گزر رہا تھا، حضرت حماد مکی، میں حوالہ پیش کر کے بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں میں جب قبرستان سے خرجت لیلۃً الی مقابر مکہ، کہتے ہیں جب میں مکہ کے پاس جو قبرستان تھا، قبروں کے پاس سے جب میں گزرا نا، خرجت لیلۃً، رات کا ٹائم ہے، الی مقابر مکہ، مکہ کی قبروں کے پاس سے گزرا، کہتے ہیں میں جب گزر رہا تھا تو دل میں خیال آیا تو میں گزر رہا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کہتے ہیں میں گزر رہا تھا تو دعا کی، بیٹھ کے جب میں دعا کی نا مجھے وہاں پر اونگ آ گئی، نیند آ گئی۔ جب مجھے نیند آئی نا، کہتے ہیں کیا ہوا، جب نیند آئی تو میں قبروں والوں کو دیکھتا ہوں، رأیت اہل المقابر
حلقتن حلقتن حلقتن، کہتے ہیں مجھے نیند آئی، میں کیا دیکھتا ہوں، وہ جو قبروں والے ہیں نا، قبروں سے باہر نکل کے ایسے حلقے بنا کے بیٹھے تھے، کچھ یہاں بیٹھے ہیں، کچھ وہاں بیٹھے ہیں، کچھ ادھر بیٹھے ہیں. کہتے ہیں قبروں والے قبروں سے جب باہر بیٹھے تھے نا، میں حیران ہوا. میں نے کہا اے قبروں والو، قیامت تو نہیں آ گئی؟ تم لوگ تو قبروں میں تھے نا. کہتے ہیں رأیت اہل المقابر حلقتن حلقتن، میں نے پوچھا قیامت تو نہیں آ گئی، تم قبروں سے باہر آ گئے ہو؟ قبر والے کہتے ہیں نا نا. فقالوا لا، سارے وہ جو بیٹھے تھے نا حلقے بنا کے، سارے بولے، فقالو جمع کا صیغہ ہے، سارے یک زباں ہو کے بولے لا لا، کوئی قیامت نہیں آئی. کیا ہوا؟ کہتے ہیں وَلَٰكِنَّ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِنَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً. کہتے ہیں اے بزرگ، اے شخص، تو نے پوچھا کہ ہم قبروں سے باہر آ کے بیٹھے گئے، قیامت تو نہیں آ گئی؟ کہتے ہیں کوئی قیامت نہیں آئی. ہمارا ایک بھائی جو پیچھے ہے نا، اس نے کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ. وَلَٰكِنَّ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِنَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مَرَّةً وَاحِدَةً، ایک مرتبہ اس نے قول شریف سورۃ اخلاص کی تلاوت کی. تلاوت کرنے کے بعد وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لَنَا، ایک مرتبہ اخلاص پڑھ کے نا اس کا ثواب ہمیں بخشا، ہمیں ہبہ کیا، ہمیں پہنچایا، ہمارے مل کر دیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ہمیں جب ثواب پہنچایا نا تو اللہ نے اتنا کرم کیا. ایک مرتبہ اخلاص کا جو ثواب ہمارے پاس پہنچا ہے نا، اتنا ثواب آیا ہے، ہم قبروں سے باہر نکل کے چن رہے ہیں تو ثواب جو ہے نا وہ ختم ہونے کا نام بھی نہیں لیتا. اتنا ثواب اللہ نے عطا فرما دیا ہے. کو بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ وَلَٰكِنَّ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِنَا. اب دیکھیے، اِصالِ ثواب کی محفل ہونا، ہم جب چہلم کرتے ہیں یا 10واں کرتے ہیں یا 20واں کرتے ہیں یا برسی ہوتی ہے یا کوئی اور کوئی اِصالِ ثواب کی محفل ہوتی ہے، کل کرتے ہیں نا، تو طرح طرح کے لوگ نکل آتے ہیں. بھی یہ جو تم کرتے ہو یہ پہنچتا ہے، یہ جو تم ثواب ان کے لیے بھیجتے ہو، سپارے پڑھتے ہو، یاسین پڑھتے ہو نا، ثواب پہنچتا ہے. میں نے کہا قبلہ ضرور بالضرور یہ ثواب پہنچتا ہے. کیسے پہنچتا ہے؟ کہتے ہیں وہ اب ان کا یہ دعویٰ کیا ہے، میں نام نہیں لیتا، الحمدللہ سے صرف میں حقانیت پہ بات کر رہا ہوں، حقانیت پہ الحمدللہ سے ثواب پہنچتا ہے. کیسے پہنچتا ہے؟ اب مجھے میں الزامی جواب دیتا ہوں. دیکھیے، کہتے ہیں جب بندے کو موت آتی ہے نا، بندے کو جب موت آتی ہے، وہ جو عملوں والا جو کھاتہ ہوتا ہے نا، رجسٹر، وہ ہو جاتا ہے بند. کہتے ہیں جس کو موت آئی اس کا رجسٹر ہو گیا بند. اب اس کے اندر نہ کوئی نیکی شامل ہو سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے. ایسے کہتے ہیں نا. کہتے ہیں اب کوئی ان کے پیچھے تم دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، ذکر اذکار کرو، تسبیحات کرو، سب کچھ کرو، ان کے نام کی جناب والا دے کے بناؤ، لنگر، درود، یاسین، ملک پڑھو، رحمان پڑھو، یہ نہیں پہنچتا. اب وہ کیونکہ سلسلہ وہ ثواب والا وہ کھاتا ہو گیا بند، نہ اس میں کوئی نیکی جا سکتی ہے نہ نکل سکتی ہے. مجھے اب اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھیں، مجھے یہ فرمائیں، ہم جب جنازہ پڑھتے ہیں، جنازہ مردے کا پڑھتے ہیں کہ زندہ کا؟ بولیے، بولو چانا، میرے خیال زندہ تھا پڑھتے کھڑے ہو سارے. مردے کا پڑھتے ہیں نا. جب جنازہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ جنازہ پڑھتے ہیں اس کی بخشش کے لیے، اس کو ثواب پہنچانے کے لیے کہ جنازے کا ثواب اس سے مل جائے. ہم جب دعا کریں وہ دعا اس کو مل جائے، اللہ اس کی آگے کی منزلیں آسان فرمائے. قبلہ جب وہ ثواب والا عملوں والا کھاتا بند ہے، جو کہتے ہیں بھی کوئی نیکی شامل نہیں ہو سکتی، مجھے آپ بتائیں جنازے کی نیکی پھر کس سراغ سے گئی ہے؟ جنازے کی نیکی کیسے شامل ہوئی؟ کہتے ہیں وہ جو شامل ہو جاتی ہے. تو میں نے کہا اوہ قبلہ جس راستے سے جنازے والی نیکی پہنچ جاتی ہے نا، اس راستے سے یاسین کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے، اس راستے سے اخلاص کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے، اس راستے سے سورہ رحمان کا ختم کا ثواب بھی
پہنچ جاتا ہے، اس راستے سے واقعہ کا ثواب بھی پہنچ جاتا ہے، اس راستے سے جو ہم دعا کرتے ہیں نا دعا بھی پہنچ جاتی ہے۔ اللہ اس مردے کو فائدہ بھی عطا فرماتا ہے، بخشش فرما کے اللہ اسے جنت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ کو بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب دیکھیے، وَلَٰكِنَّ رَجُلٌ مِّنْ إِخْوَانِنَا قَرَأَ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ مرۃ واحدہ۔ ملا علی قاری کہتے ہیں قبروں والے کہتے ہیں، قبروں والے، ہم نے، ہمارا ایک بھائی ہے پیچھے زندہ ہے، اس نے ہمارے لیے ایک مرتبہ آپ دیکھیں تو صحیح کیا پڑھا؟ سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص اس پاور والی سورت ہے، اس میں اللہ کے صفات کا ذکر ہے۔ کسی جگہ پہ ہے احد، صمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس میں اللہ کے صفات کا ذکر ہے۔ اب ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کہتے ہیں اس نے جب ایک مرتبہ اخلاص پڑھی نا، وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لَنَا، اس کا ثواب ہمیں بھیجا، تو ہم وہ ثواب چن رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ اب اتنی بات ہو گئی نا، اب اگلی بات ہے اس سے مزے کی، کہتے ہیں نحنو نقتسمہ منذ سنا۔ اب ملا علی قاری یہاں پر حد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ قبروں والے کہتے ہیں نحنو نقتسمہ منذ سنا۔ اب نقتسمہ ہے افعال مفاعلہ، ٹھیک ہے، نحنو ہے اسم ضمیر۔ اب عربی گرامر کے روح سے اس کا کوئی مطلب بنتا ہے، جب افعال مفاعلہ سے پہلے اسم ضمیر مقدم ہونا، اس کا پھر کوئی مطلب بنتا ہے کیا؟ ایسے بندہ پڑھے بھی نہ، کچھ بھی نہ کرے، اردو کتابیں پڑھ کے گئے بھی نہ کچھ نہیں ہوتا، قبر والوں کو ثواب نہیں ملتا، جنازے کا ثواب نہیں ملتا، اخلاص کا نہیں ملتا۔ میں نے کہا تم ادھر آؤ، پڑھو، ہم سے پڑھو، ہم مسئلہ سمجھاتے گئے۔ کہتے ہیں نحنو نقتسمہ منذ سنا، نحنو ہے اسم ضمیر، نقتسمہ ہے افعال مفاعلہ۔ میں سادہ کرتا ہوں، جب عربی گرامر کے قاعدہ ہے، جب افعال مفاعلہ سے پہلے اسم ضمیر مقدم ہونا، اس کا مطلب بنتا ہے کیا؟ کہتے ہیں ہمارے بھائی نے ایک مرتبہ اخلاص پڑھی نا، اس کا ثواب قبروں والوں کو بخشا، صرف اسی دن ثواب نہیں ملا، صرف وہ اس نے دعا کی ثواب مل گیا، خاتہ بند۔ کہنا نحنو نقتسمہ منذ سنا، کہتے ہیں ایک سال گزر گیا۔ کتنا؟ ایک سال گزر گیا، اللہ نے اخلاص کا ایک مرتبہ پڑھنے کا ثواب اتنا عطا فرمایا، ایک سال گزر گیا۔ سال کے اندر کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی ہفتہ، کوئی جناب والا ٹائم، کوئی رات کا ٹائم، دن کا ٹائم، کہتے ہیں سال کے 12 مہینے، 12 مہینے کے ہر مہینے کے ہر ہفتے، ہر ہفتے کا ہر دن، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، ہر منٹ کا ہر سیکنڈ، کہتے ہیں پورے سال میں کوئی ایسا سیکنڈ بھی خالی نہیں گزرا کہ جس سیکنڈ کے اندر اخلاص کا ثواب نہ آیا ہو۔ کہتے ہیں سال گزر گیا ہے، ہم ثواب تقسیم کر رہے ہیں، سال ختم ہو گیا ہے، اخلاص کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔